بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ جاہلیت میں میراث کا نظام کیا تھا؟ جیسا کہ ہم نے کل کے درس میں بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ میراث کا یہ نظام تو انسانیت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ تو جاہلیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے پہلے بھی مکے کے اس ماحول میں، مدینے کے اس ماحول میں، اس جزیرے عرب میں ایک نظام تھا۔ یہ نظام کس جو ہے تھیوری پر قائم تھا؟ یہ نظام کہ جس نے مرنے والے کو اس کی زندگی میں جتنا فائدہ پہنچایا ہے، وہ جتنا اس کے کام آیا ہے، جس طریقے سے اس کا ساتھ وہ دیتا رہا ہے زندگی میں، اسی لحاظ سے وہ میراث کا حق بھی رکھے گا۔ اور اسی بنیاد پر یہ لوگ میراث کو، یعنی جو باپ کے مرنے کے بعد یا کوئی بھی شخص اگر انتقال کر جائے تو اس کا جو مال ہے تقسیم کس کو کیا جائے، کس کو یہ مال جائے، وہ اسی تھیوری پر قائم تھا، اور اسی لحاظ سے وہ اس چیز کو تقسیم بھی کیا کرتے تھے، اور یہی ان کا نظام تھا۔ اس لیے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے کہ عورتوں کو میراث میں حصہ دیا جائے، کیونکہ عورت تو میدان جنگ میں حصہ نہیں لیتی ہے، اور جب تک کوئی شخص میدان جنگ میں حصہ نہ لے اور میدان جنگ میں حصہ لے کر کے مال غنیمت نہ لا سکے، تب تک جو ہے کوئی بھی شخص وہ میراث کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ یہ ان کے یہاں ایک جو ہے تصور بنا ہوا تھا، اور ان کے یہاں وہ مینٹالٹی تھی، اس لیے عورتوں کو میراث میں حصہ ملے اس کے بارے میں وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے، اور یہ بات کبھی وہاں پر پیش ہی نہیں آتی تھی، یہ سوچ ہی نہیں تھی وہاں پر کہ عورتوں کو بھی میراث میں حصہ مل سکتا ہے۔ یہ جاہلیت کا تصور میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آج لوگ اسلام پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام نے مردوں اور عورتوں کے درمیان میراث میں تفریق کیوں کی، کیوں ایسا رکھا ہے کہ مرد کو دگنا ملتا ہے، عورت کے مقابلے میں دونوں کو برابر ملنا چاہیے، یہ تفریق کیوں کر دی ہے؟ آج لوگ یہ سوال اٹھاتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو نظام تھا جاہلیت میں، اس میں تو عورتوں کو دینے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا۔ ایک بات یہ تھی ان کی مینٹالٹی کے لحاظ سے، اور دوسری بات یہ تھی اس میں کہ ایسے ہی کسی کے مرنے کے بعد اگر چھوٹا بیٹا ہے، ابھی جو بالغ نہیں ہے، ابھی جو جنگوں میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، باپ کے ساتھ اس کی تجارت میں شریک نہیں ہو سکتا ہے، باپ کا ہاتھ نہیں بٹا سکتا ہے، باپ ہے وہ باپ کا مرنے والے کا جو زندگی میں کوئی ساتھ نہیں دیا ہے، تو اس کو بھی یہ سمجھتے تھے کہ اس کا بھی میراث میں کوئی حق نہیں ہے۔ یہ ان کے یہاں بات تھی۔ اسی لیے جب اسلام کا نظام میراث آیا، جس میں چھوٹے بچوں کا بھی حق رکھا گیا، جس میں عورتوں کا بھی حق رکھا گیا، جب یہ نظام آیا تو انہوں نے سوال کرنے شروع کر دیے، یعنی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم اس کو کیسے حصہ دے سکتے ہیں جو کبھی جنگ میں شریک ہی نہیں ہوا، ہم اس کو اس زمانے کی کمائی کا بڑا حصہ، یہ جو جنگیں ہوتی تھی قبیلوں کے درمیان، جنگیں بہت چلتی تھی اس زمانے میں، اور بہت جو ہے یعنی جنگیں یہ اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے کے ساتھ جنگ کئی سال تک چلتی رہتی تھی۔ مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان دونوں کے درمیان کی لڑائیاں تو بڑی مشہور ہے۔ ایک جنگ بواس کہلاتی ہے، اس جنگ میں بھی مدینے کے بڑے بڑے لوگ سب کی سب مارے گئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ سب چیزیں وہاں مدینے میں پیش آئی تھیں، اسی لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی روایت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ جنگ بواس سمجھیے کہ ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کے لیے پہلے ہی کر دیا، پہلے ہی مقدر کر رکھا تھا کہ اس کی وجہ سے جو مدینے کے بڑے بڑے لوگ تھے، قبائل کے جو بڑے بڑے سردار تھے، یہ لوگ
सब की सब उस जंग में काम आ गए اور इनका मामला जब ختم हो गया, ये सब जो है मर गए थे اور اسی میں इनको उन जंगों में ये सब की सब قتل कर की जा चुके थे, तो इसलिए ज़्यादा मसला नहीं था. एक ही आदमी रह गया था, अब्दुल्लाह इब्न उबई बिन सलूल, जो रईसुल मुनाफिकीन कहलाता है, मुनाफिकीन का सरदार कहलाता है. ये एक रह गया था اور مدینے والوں نے یہ طے کر رکھا تھا کہ اسی کو ہم اپنا سردار بنائیں گے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اس کی سرداری کا یہ خواب پورا نہیں ہوا، یہ خواب رہ گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جلن محسوس کرنے لگا. یہ جو ہے جلس جسے کہتے ہیں آج کی زبان میں آپ، حسد کی وجہ سے ہی اس نے نفاق کا چولا پہنا، منافق بن گیا اور منافقت کا لباس پہن کر کے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتا رہتا تھا. تو یہ جو جنگیں ہوتی تھیں ان جنگوں میں مال غنیمت بھی بہت ملتا تھا اور ان کی کمائی کا بڑا حصہ یہی مال غنیمت ہوا کرتا تھا. تجارت بھی کرتے تھے یہ لوگ، مکے کے لوگوں کا بھی یہی حال تھا. تو پورا جزیرہ عرب اس کا نظام قبائلی نظام تھا اور اس قبائلی نظام میں لوٹ مار جو ان کی ایک عادت سی بنی ہوئی تھی اور آپس میں لڑائی جھگڑا جو ان کی فطرت میں چیز داخل ہو گئی تھی. تو یہ سب چیزیں مل کر کے کیا ہوتا تھا کہ مال غنیمت ان کی کمائی کا ایک حصہ ہوتا تھا. اس لیے میں یہ بات خاص طریقے سے ذکر کر رہا ہوں کہ باپ کے زمانے میں کمائی کا ایک اہم ذریعہ مال غنیمت بھی ہوا کرتا تھا اور اس طریقے سے اس کی کمائی ہوتی تجارت بھی، تو تجارت میں بھی بڑا بیٹا باپ کے ساتھ ہوتا تھا. اسی طریقے سے وہ جو ہے جنگ کے میدان میں بھی وہ اپنے باپ کے ساتھ شریک ہوتا، بلکہ باپ اگر زیادہ بوڑھا ہو گیا ہے تو وہ اتنا زیادہ اس میں حصہ نہیں لے پاتا تھا، تو زیادہ یہ حصہ یہی لوگ جو ہے یہ بچے جو جوان بچے ہوتے تھے یہ لوگ زیادہ حصہ لیتے تھے. تو یہ سب چیزیں تھیں ان کے یہاں. تو یہ جو آمدنی کا ایک ذریعہ تھا ان کے یہاں، تو یہ آمدنی کا ذریعہ ان کے یہاں مال غنیمت، تجارت، ان سب چیزوں کے ذریعے سے کچھ چیزیں بناتے تھے. وہ سب چیزیں بھی یہ لوگ اس میں شریک ہوا کرتے تھے. یہ جو باپ کی زندگی میں باپ کو فائدہ پہنچاتا تھا وہ اسی کا باپ کے میراث میں حصہ بھی سمجھا جاتا تھا. چونکہ عورتیں میدان جنگ میں حصہ نہیں لیتی تھیں، یہ لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے بہت زیادہ کہ اس زمانے میں عورتیں بھی میدان جنگ میں جاتی تھیں. اسلام کے دور میں بھی لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو گئی ہے کہ صحابیات بھی میدان جنگ میں جاتی تھی. میدان جنگ میں وہ صرف زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے جاتی تھی. عورتیں میدان جنگ میں اور جنگ میں حصہ لیں یہ کوئی تصور ہی نہیں تھا اس زمانے میں، اور اسلامی زمانے میں بھی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عورتوں کی کوئی فوج ہو اور عورتیں بھی باقاعدہ میدان جنگ میں جا کر کے دشمن سے مقابلہ کریں، یہ کوئی تصور نہیں تھا. جو روایتیں ملتی ہیں وہ صرف یہ زخمیوں کی مرہم پٹی کے تعلق سے ملتی ہیں، ان کو پانی پلانا. تو اس طرح کے جو انتظامات ہیں اس طرح کے انتظامات عورتیں کرتی تھیں، لیکن باقاعدہ وہ جنگ میں شریک نہیں ہوتی تھیں، لڑائی میں شریک نہیں ہوتی تھی. تو یہ معاملہ میں نے آپ کے سامنے واضح کیا. یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیے کہ جاہلی نظام، میں کیوں اس کو پیش کر رہا ہوں کہ اسلام کے نظام کو سمجھنے کے لیے پہلے جاہلی نظام کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو جاہلی نظام پورا اسی پر قائم تھا. وہ مینٹالٹی کیا تھی، وہ ذہنیت کیا تھی جس پر جاہلی نظام یہ قائم تھا کہ جس نے فائدہ پہنچایا ہے مرنے والے کو، اس کی زندگی میں جس نے اس کو فائدہ پہنچایا ہے اسی کو اس کے مرنے والے کے مرنے کے بعد اس کے جائیداد میں سے اور اس کے مال میں سے اسی کو حصہ ملنا چاہیے جس نے فائدہ پہنچایا ہے. تو ان کے یہاں عورتوں اور چھوٹے بچوں کو جائیداد میں حصہ ملے، ان کو پراپرٹی میں حصہ ملے یا مرنے والے کے مال میں حصہ ملے، یہ تصور ان کے یہاں نہیں تھا.